اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانا۔ اب تک ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ ایسی طرح پڑھا، لیکن اب ہم جملہ اسمیہ کو نافیہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھو یہ جملہ ہے الوالد صالح، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں منفی نہیں ہے کیونکہ ان کے شروع میں منفی کے کوئی حرف نہیں۔ جملہ اسمیہ کو نافیہ بنانے کے لیے دو حروف عموماً استعمال ہوتا ہے، ما اور لیسا۔ لیسا عموماً معرف باللام کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ما عموماً ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے الوالد صالح، اس میں الوالد مبتدا اور صالح خبر ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں مبتدا اور خبر کی علامات موجود ہیں۔ اگر ہم نے اس جملہ سے نافیہ بناتے ہیں تو ہم نے کہا کہ لیسا عموماً معرف باللام کے لفظ کے شروع میں آتا ہے تو ہم اس کے شروع میں لیسا لگاتے ہیں۔ جیسے لیسا الولد قائم، جب یہ حرف جملہ اسمیہ پر داخل ہو جائے تو اس میں معنوی اور اعرابی دونوں تبدیل آ جائے گی۔ معنوی تبدیل یہ ہو کہ وہ منفی میں تبدیل ہو جائے گی، اور لفظی تبدیل یہ ہو کہ اس کا خبر حالت مفعول میں چلا جائے گی۔ جیسے کہ الولد الصالح، لیس الولد صالحا، یہ اصل میں تھا الولد صالح۔ دوسرا مثال یہ ہے لڑکا کڑا، الولد قائم، لڑکا کڑا ہے، اس میں الولد مبتدا ہے اور قائم خبر ہیں، لیکن جب ہم اس جملہ سے نفی بنانا ہے تو اس کے شروع میں ہم لیسا لگا دیں، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ لیسا عموماً معرف باللام کے لفظ کے شروع میں آتا ہے، اور جب یہ لیسا کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہو جائے تو اس میں دونوں تبدیل آ جائے گی۔ معنوی اور اعرابی معنوی تبدیل یہ ہوگی کہ وہ ثبوت سے منفی میں تبدیل ہو جائے گی، اور اعرابی تبدیل یہ ہو جائے گی جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے وہ حالت فاعل میں چلا جائے گی۔ جیسا کہ لیس الولد قائما، دیکھو لڑکا کڑا نہیں ہے، اس میں جو حالت مفعول ہے یہ مفعول نہیں ہے، یعنی اس میں کام جاری ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں پہ مرکب جاری استعمال۔ لیس الولد قائما، لڑکا کڑا نہیں، دیکھو اس مثال میں کام کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس میں خبر نہیں ہے، ہم اس لیے مرکب جاری پڑھا تھا کہ مرکب جاری میں بات جاری ہو، یعنی اس کا کوئی خبر واحد نہ ہو، اس لیے ہم قائما کے ساتھ یہاں پہ مرکب استعمال کرتے ہیں، تو یہ جملہ بن جاتا ہے لیس الولد بقائم۔ یہ اصل میں قائما تھا لیکن حرف جار کے داخل ہونے سے اپنا مدخول کو مجرور بنا دیا۔ اور دوسرا مثال یہ ہے قرآن شریف کا ہم مؤمنون، دیکھو ہم نے اس جملہ سے نفی بنانا ہے تو اس کی شروع میں ہم ما لگا دیں، اس لیے کہ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ ما عموماً ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ ضمیر استعمال کریں گے وما هم مؤمنون۔ دیکھو ہم نے کہا کہ جب ما کسی حرف پر داخل کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہو جائے تو حالت فاعل سے مفعول میں چلا جاتا ہے۔ دیکھو اس کی حالت یہ حالت فاعل ہے اور اس کا مفعول ہے مؤمنین، تو یہ حالت مفعول میں بدل جائے گا، تو یہ ہوا ما هم مؤمنین۔ دیکھو اس میں کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی خبر واحد نہیں، اور جب کوئی کسی جملہ کا خبر واحد نہ ہو تو ہم اس میں مرکب جاری استعمال کرتے ہیں، تو یہ بن گیا وما هم بمؤمنین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا